السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 21ویں تراویح اور 20ویں روزہ مکمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک آخری عشرہ بہت ہی بابرکت، عظیم نعمتوں سے بھرا ہوا عطا فرمایا ہے، جس میں رحمت، مغفرت اور بہت ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں رکھا ہے، جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس عشرے میں ہم لوگ اس وقت داخل ہیں۔ لہذا اس کی بھرپور قدر کیجیے، ورنہ ایک وہ وقت آئے گا جہاں نیکی کرنے والے کو بھی افسوس ہوگا اور نہ کرنے والے کو بھی افسوس ہوگا۔ نیکی کرنے والے کو اور اس عشرے کو اہتمام اور اس کا احترام کرنے والے کو اس لیے افسوس ہوگا کہ کاش کہ اور زیادہ نیکی کر لیا ہوتا، اور اس عشرے میں اور ان راتوں میں خوب عبادت کر کے اپنے درجات اور اپنی نیکیاں بڑھا لیتا۔ اب وہ وقت چلا گیا، اور جو لوگ نہیں کریں گے، ناقدری کریں گے، یوں ہی گزار دیں گے عام دینوں کی طرح سمجھ کر کے، تو پھر ان کو تو افسوس ہی افسوس ہے۔ اس لیے قدر کیجئے، اور اس عشرے میں جو طاق راتیں آ جائیں اس کا خوب اہتمام کیجئے۔ اس وقت 21ویں جز میں کئی صورتیں تلاوت ہوئی ہے۔ ایک تو سورہ روم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ لقمان، سورۃ الاحزاب۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس سورۃ پاک میں ایک اہم سورت جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کی بڑی اس میں حکمتیں، اور اللہ رب العالمین نے اس ایک بہت ہی مشہور و معروف نیک برگزیدہ شخص کا تذکرہ کیا، اور انہی کے نام سے اس سورۃ پاک کا نام رکھا ہے، اور وہ شخصیت حضرت لقمان علیہ السلام۔ علماء کرام کی اس سلسلے میں دو رائے ہیں کہ کیا وہ نبی ہیں یا یوں ہی ایک نیک برگزیدہ شخص ہیں۔ لہذا اتفاق اس پر ہے علماء جمہور کا کہ وہ نبی تو نہیں ہے، لیکن ایک برگزیدہ اور ولی اور حکیم ہے، جو اللہ رب العالمین کے بہت ہی محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت دینے کا بھی فیصلہ فرمایا، اور ان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کو نبوت کے علاوہ اور اپنے بندوں کی کوئی دوسری خدمت عطا فرما دیجئے۔ اس لیے یہ بہت اعلیٰ ذمہ داری ہے، اور اس میں اے اللہ ہم کہیں کوئی اسی طرح سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، اسی لیے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے مجھے کوئی دوسرا کام عطا فرمائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ حکمت کا وہ لیل، یعنی طبی اعتبار سے، اور بندوں کی خدمت کا ایک بہت وسیع اور عریض معلومات اللہ رب العالمین نے آپ کو فراہم فرمایا۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ بہت ہی حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کی بڑی خدمت کیے ہیں۔ اسی لیے آپ جب جنگلوں میں چلے جاتے تھے تو درخت کے اور جنگل کے جھاڑ، پتے، پتیاں، گھاس، اس طرح کی سب کی طرف سے آوازیں ان کو آتی تھی، اور ان کے قدم اور قریب لوگ آ جاتے تھے، اور درخت کے جھاڑ، پتے، پتیاں، گھاس، یہ سب کہا کرتے تھے کہ اے لقمان، ہم فلاں مرض کے ہم دوا ہیں، آپ ہم کو رکھ لیجئے، آپ ہم کو اپنی حکمت اور ان کیفیت میں شامل کر لیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی
کالج یونیورسٹی یا کسی اور جگہ سے حاصل کرنے کے بجائے اللہ نے قدرتی اور ایک وہبی حکمت اور طبی خدمات آپ کو عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس امت میں اس لائن کا ساری سہولیات فراہم فرما دیا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اس طرح سے خدمتیں کی ہے جن کا ایک نام ہے اور ان کے نصیحتیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ اسی صورت پاک میں جو انہوں نے یعنی نصیحتیں اپنے بچوں کو کیے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت ہی اس میں ہم سب کے لیے فائدے ہیں، بڑی عبرت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ آگے آ کر کے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، لیکن اس وقت میں جس آیت کریمہ کا ہم اس صورت پاک سے تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یعنی لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ غفلت میں اور اپنے زندگی کو بالکل بغیر کسی علم کے ایسی چیزوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، مشغول کر لیتے ہیں، اپنا وہ مشغلہ بنا لیتے ہیں جس کو لہو اور لعب کہتے ہیں، یعنی کھیل کود تماشا ایسی چیزوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں، اس کو اتنا اپنا لیتے ہیں، اپنا قریب کر لیتے ہیں کہ اس سلسلے کی جو بھی چیز ان کو حاصل ہو جائے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یعنی کھیل کود تماشے یہ ساری غیر غلط چیزوں کو غفلت میں سامان بھی خریدتے ہیں اور اس کام میں بھی لگے رہتے ہیں، فضول اور بیکار چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر وہ ایک مذاق یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی سمجھی اور اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے اور ان کو ایک مذاق کی چیز مل جائے، لہٰذا وہ لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں اپنی دولت مال سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص موقع پر نازل ہوئی تھی جب مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ بھی آ کر کے شامل ہوتے تھے، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت سناتے تھے تو وہ لوگ بہت ہی توجہ اور غور سے سنتے تھے، اور پھر اٹھ کر کے جب جاتے تھے تو اس کا چرچا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی برکتیں انوارات ان ساری چیزوں کو لوگ تذکرہ کرتے تھے، تو آئے دن لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی تھی اور ہر جگہ اس کا ایک تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص حارث نام کر کے جو بہت بڑا تاجر تھا، وہ باہر ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا تجارت کے لیے، تو اس نے ایک راستہ اختیار کیا اور اس نے ایک اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک طریقہ اپنایا، اور وہ یہ طریقہ یہ تھا کہ اس مجلس کے مقابلے میں ایک ہم مجلس قائم کر دیں، ہم بھی اسی طرح سے ایک مجلس قائم کر دیں جس کی نوعیت اور شکلیں اس طرح ہو کہ اس میں گانے بجانے شراب نوشی اور لہو و لعب ہر ساری چیزوں کو جمع کر دیں، جس کی وجہ سے لوگ اس مجلس میں آئیں گے اور وہاں جانے سے رک جائیں گے۔ اس لیے وہ جب سفر کرتا تھا دوسرے ملکوں میں تو وہاں سے کھیل کود طبلے باجے اور یہ ساری چیزوں کو لاتا تھا، گانے والے لڑکیوں کو لاتا تھا، کرتب دکھانے والوں کو لاتا تھا، اور پھر مکۃ المکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ ایسی مجلسیں قائم کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، دعوتیں دیتا تھا، اور وہاں جانے سے لوگوں کو روکا کرتا تھا۔ یہاں شراب شباب کی ساری کیفیتیں ہوتی تھی، اور پھر لوگوں کے سامنے
میں وہ پوچھا کرتا تھا بتاؤ وہ مجلس اچھی ہے یا یہی مجلس اچھی ہے؟ وہاں تو بالکل بس ایک ہی کیفیت ہے، وہ آخرت ہے، مرنا ہے، وہ ہے فلاں فلاں، جہاں پر غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہماری مجلس کتنی شاندار ہے، جہاں گانا بھی ہے، ناچ بھی ہے، جہاں پر میں طبلے بازیاں بھی ہے، جہاں پر میں شراب و کباب کی ساری کیفیتیں ہیں، لہذا ہماری مجلس میں ایک رونق ہے۔ لہذا اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے لانے کی کوشش کرتا تھا، اور یکے بعد دیگرے نئی نئی چیزیں، آلات گانے بجانے کی خریدا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کی اور فرمایا کر لینے دیجئے، یہاں پر کر لینے دیجئے، یہاں پر یہ کھیل کود تماشے کی چیزیں اور مذاق اڑا لینے دیجئے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب آخرت میں تیار ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں اور روشنی میں علماء فقہا جو مسائل لکھتے ہیں وہ آج ہم سب کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج دنیا میں کھیل کود تماشے کی ایک عجیب ہنگامہ ہے، گھر گھر میں کھیل کود گانے بجانے کی چیزوں کی خریداری بڑی کثرت سے کی جاتی ہے، اور ہم سب اس کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں، بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر میں دینی مجلسوں میں اور دینی مجلسوں کی کیفیت کو اور اس کے تذکرے کو ہم لوگ بیکار اور خراب سمجھ کر کے کھیل کود تماشے کی چیزوں سے آج گھر بھر دیتے ہیں۔ ہم اپنا ایک شوق اور فیشن اس پر بنا لیتے ہیں، ہر ناجائز اور ناجائز چیزوں کو خریدنے، اور ایسی محفلیں مجلسیں اور اس طرح کے گانوں اور سرور کی کیفیت سے ہمارا دل اتنا دلدادہ ہو جاتا ہے کہ آج ہر گھر میں، مسلمان کے گھر گھر میں ایسی چیزیں خریدی جاتی ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اس کے لیے دور دور سے اس کو طلب کیا جاتا ہے، اور ایسی مجلسوں کی خوب تعریفیں کی جاتی ہے۔ ایسی مجلسیں گاہے بگاہے عمومی طور پر، اجتماعی طور پر میں اس کو منعقد کی جاتی ہے، کبھی مشاعروں کی شکل میں، کبھی قوالیوں کی شکل میں، کبھی طبلے ناچ کی شکل میں، نہ جانے کن کن شکلوں میں اس کو اپنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے بہت ساری ایسی کھیل کود کی چیزیں، تماشے بینی کی چیزیں خریدتے ہیں۔ یاد رکھیے فقہاء کرام، علماء کرام اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو جو لہو و لعب، جس کے ذریعے سے اللہ کی یادیں، اللہ رب العالمین کی یاد اور تذکرے اور عبادتوں سے جو چیزیں روک دیتی ہو، چاہے وہ جس شکل کی بھی کھیل ہو، چاہے وہ جس شکل کی چیزیں ہو، اللہ اکبر، ایسی چیزوں سے علماء کرام روکتے ہیں، منع فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے عمل سے بہت سی شدت کے ساتھ شریعت روکتی ہے، ایسی چیزوں کے خریدنے سے شریعت حرام قرار دیتی ہے اور اس سے بچانے کا حکم کرتی ہے۔ لہذا آج میرے بھائیو بزرگوں، ایسی شکلیں بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اتنے شوقین ہو گئے ہیں، اپنے گھروں سے لے کر کے باہر ساری جگہوں پر میں گانے بجانے اور اس طرح کی محفلوں کی تلاش اور جستجو، سنیما بینی اور اس طرح کی ساری شکلیں اپناتے ہیں۔ کیا کل اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو عذاب اللہ فرما رہا ہے، کیا صرف اسی شخص کے لیے تھا؟ کیا اس مکہ والے ہی کے لیے تھا؟ کیا وہ شخص جو نبی کے مقابلے میں یہ مجلسیں لاتا تھا اسی کے لیے صرف؟ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اگر یہ عمل کرتا ہے اور ایسے کھیل کود تماشوں میں وہ اپنی زندگی کو غفلت میں ڈال کر کے اللہ، اس کے رسول اور دین اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ورنہ عذاب تو سب کے لیے ہے۔ یہاں رک کر کے چند مسائل، کیا اسلام میں کھیل کود اور تماشے اس طرح کی چیزوں کو روکتا ہے؟ تو کیا ہر کھیل، ہر چیز ناجائز اور حرام ہے؟ نہیں، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایسے کھیل اور ایسی چیزوں سے شریعت منع نہیں کرتی، اسلام منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے کھیل مقابلے کہ آپ خود ہی اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے ہیں، اور خود آپ اپنی زندگی اور اپنی حیات میں اس پر عمل بھی کرائے ہیں۔ لہذا بعض ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے،
جس طرح سے بہت سارے ایسے ہمیں اسلام اور شریعت کی روشنی میں کھیل کود تماشوں کی چیزیں ملتی ہے، یہاں یاد رکھیے ہر وہ کھیل کی چیز جس سے ذکر اللہ، جس سے اللہ کی یاد، عبادت اور شریعت کی پہچان کو مٹا دیتی ہو، خراب کر دیتی ہو، اپنا رنگ چڑھا دیتی ہو، ایسے کھیل کود تماشے اور چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے۔ البتہ بہت ساری ایسے جائز کھیل ہیں، بہت ساری ایسی جائز شکلیں ہیں جس میں شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور اور حیات میں صحابہ سے کراتے تھے۔ مثلا گھوڑ سواری کا مقابلہ، اس میں لوگ آ کر کے دیکھتے تھے اور آپ اس پر انعامات مقرر فرماتے تھے، لہذا اس طرح کے تقابل کرنا بغیر کسی جھگڑے تکرار اور کسی دوسری نوعیت سے یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور اور حیات میں پہلوانی، خود آپ نے پہلوانوں سے جا کر کے مقابلہ کیا اور آپ نے اس سلسلے کو پسند بھی فرمایا، لہذا اگر وہ شریعت اور حدود کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اسلام کی پہچان کے دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کھیل تماشے کی چیزوں میں وہ اتنا داخل ہوتا ہے، اتنا گھس جاتا ہے تو اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی دین ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر اس کو نہ نماز نہ اسلام کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ غفلت انجانے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی شریعت مذمت کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حلال اور جائز کھیل کود کو اپنائے اور اپنا دین کا رنگ بچائے، اپنی شکل و شباہت بچائے، اپنی نماز اور اپنے تقوی کا پورا خیال رکھے، تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے لوگ غلط نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ آج الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کھیل کے بہت ہی عالمی ریکارڈ میں ہیں اور اپنی پہچان بھی باقی رکھتے ہیں، اپنی شناخت بھی باقی رکھتے ہیں، اپنی نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، بلکہ برسر عام اسلام کی وہ تشہیر بھی کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے کاموں کی قدر کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چند ایسے کھیل اور ورزشوں کو آپ نے جائز قرار دیا ہے، پھر ایسے لوگ اگر دیکھنے کے لیے آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنی پشت کے آڑ میں پردے کی کیفیت کر کے آپ نے مدینے میں جو کھیل اور بچوں کی تماشے کی کیفیت دکھا رہا تھا، آپ دکھائیں اور دیکھنے کے لیے آپ آمادہ بھی ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بہت سارے ایسے موقع پر آپ نے ان چیزوں کو سراہا بھی ہے۔ اسی طرح سے جب رکانہ ایک بہت بڑا بہادر شخص نے جب اس شرط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے لیے اس نے پیشکش کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ ہم ایمان ضرور لائیں گے، لیکن میری دلی خواہش ہے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پہلوانی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی دعوت کو قبول کی ہیں اور آپ میدان میں تشریف لائے، دیکھنے والوں کی ایک بڑی بھیڑ ہوئی اور لوگ آئیں دیکھیں کہ آج دیکھیں رکانہ پہلوان جو دنیا نہیں بلکہ عرب کا بہت ہی مشہور معروف ہے، یہ کبھی شکست نہیں کھاتا ہے، کیا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فتح حاصل کر سکتے ہیں، کیا کامیاب ہو سکتے ہیں یا شکست کھائیں گے؟ دیکھنے کے لیے ایک بڑی بھیڑ آئی اور رکانہ کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مقابلہ کیے، مقابلے کی جو کیفیت اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن عرض یہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شکست دیے اور وہ شکست کھایا، اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ آپ نے اس کو زمین پر گرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہلی مرتبہ اس نے پکڑا، لیکن اللہ کے پیغمبر ہلکے سے جھٹکے میں اس کو زمین پر پٹک دیے۔ دوسری بار اٹھا، کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، آپ دوسری مرتبہ کیے، پھر اس نے کہا یہ بھی منظور نہیں، آپ نے کہا تیسری مرتبہ کر لو، تیسری مرتبہ بھی کیا، لیکن جب زمین پر اب تیسری مرتبہ گرتا ہے تو اٹھ کر کے اعلان کرتا ہے اے لوگوں، محمد مجھے نہیں گرا رہا ہے بلکہ محمد کی خدا مجھے گرا رہا ہے، اور کھلے دل سے اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہوا۔
میرے بھائیوں بزرگوں عرض یہ کرنا ہے، اپنے رنگ میں، اسلامی رنگ میں، اسلامی تہذیب میں اگر اس طرح کی کوئی کھیل کود ورزش اگر ایک مسلمان ایمان والا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس میں ناجائز امور کو شامل کر لیا جائے، شریعت کے خلاف عمل اس میں کر لے، نمازوں کو چھوڑنے کا اس میں اپنی عادت بنا لے، حلال و حرام کی کوئی فرق نہ کرے، تو پھر قرآن کی روشنی میں علماء فقہا بتاتے ہیں کہ پھر ایسا کھیل اور ایسی چیزوں کو خریدنا، بیچنا، لینا دینا ایک مسلمان کے لیے ناجائز امور ہے، ناجائز امور ہے۔ لہذا ہمیشہ آدمی کو اس طرف پوری توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دین اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم جو کھیل تماشے گھر بیٹھے، چاہے وہ موبائلوں پر، چاہے وہ ٹی وی ٹیلی ویژنوں پر، چاہے جس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، کہیں اس سے ہمارا ایمان میں فرق تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو اور اس سے ہمارے لیے نقصان آخرت کی ہو تو یاد رکھیے اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء منع فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیو بزرگوں، آج بہت ساری ایسے امور اور بہت سارے ایسے کام اور ایسے کھیل تماشے گھر کے ایک فرد سے لے کر کے اجتماعی حالات تک کے مسلمانوں نے جو اپنا رکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری آخرت کو بگاڑ رہا ہے، اور ہم غفلت میں ان چیزوں میں لگ کر کے اپنی آخرت کو بھلا رکھے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو جو تعلیم دیے ہیں اور آپ نے جو فرمایا ہے، یہ نہیں کہ صرف آخرت کی فکر اور غم میں ہمیشہ تم ڈوبے رہو، بلکہ تم اپنے حالات اور اپنے تقاضے کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی باہر دوستوں کے ساتھ، کبھی اپنے ہمنشینوں کے ساتھ میں مل جل کر کے خوشی کا محفل اور ماحول بھی بنایا کرو، اور اپنے ہمنشینوں کے ساتھ کبھی کبھی حسن مذاق بھی کیا کرو، جس سے کوئی نہ اتفاقی نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، ایک دوسرے کے ہجو اور توہین نہ ہو۔ اس طرح کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ تم ہم پر ہمیشہ غم کی کیفیت نہ رہے، بلکہ تمہارے دلوں میں یہ بھی رہے، خوشیاں رہے، ہنسے بھی۔ لہذا موقع بموقع ہم کو اور آپ کو یہ اس تعلیم کے ذریعے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو صرف قبر، حشر، موت انہی چیزوں سے صرف ڈرایا اور تعلیم صرف انہی چیزوں کی دی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہم سب کو ایک معاشرتی خوبصورت زندگی عطا فرمایا۔ لہذا کبھی آپ بچوں کے ساتھ کھیلیے جائز طریقے سے، کبھی آپ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیجئے جائز طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کر کے ہم سب کو دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کبھی حسنین کے ساتھ میں کھیلتے تھے، چھپنے کا کام کرتے تھے۔ کھیلنے کے مطلب یہ ہے بچوں کے ساتھ دل لگی کی کیفیت کرتے تھے۔ کبھی آپ اپنے دیوار کے اوٹ سے چھپتے تھے اور وہ دونوں حسنین تلاش کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ لوگ اس طرح کی دل لگی اور اس کیفیت کو کرتے تھے، ان میں بشاشت اور خوشی کی کیفیت آتی تھی، اور آپ جان بوجھ کر کے کبھی چھپتے تھے تاکہ وہ زیادہ دیر تک تلاش کریں، اور کبھی وہ لوگ چھپتے تھے اور نبی تلاش کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ وہی غم نہیں بلکہ اسلام کی تہذیب، ایمان کے دائرے سائے میں رہ کر کے ہم کو خوشی منانے کا ہر موقع اسلام فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمنشین صحابہ کے ساتھ آپ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راستے میں تھے، دیکھا کہ بھوک کی کیفیت ہے، آپ نے پوچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے خیریت معلوم کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ذرا تکلیف میں اس وقت میں ہوں، وہ یہ ہے کہ میری آنکھ میں بڑی شدت کی درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب نبی کو دیکھیں اور دیگر دوسرے صحابہ کو بھی دیکھیں، جب حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا آپ بھی تشریف لائے، حضرت عثمان بھی تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، جب صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں بیٹھی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تشتوں سے بھرا کھجوروں کا ایک لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش فرمایا۔ کھجوروں سے بھرا ہوا ایک بڑا تش جس میں انواع و اقسام کی کھجوریں موجود تھی، آپ لا کر کے خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نوش فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم سارے صحابہ کے ساتھ کھانے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کبھی ادھر سے اٹھاتے، کبھی ادھر سے اٹھاتے، کبھی کچی کبھی پکی ہر طرح کی کھجوریں لیتے۔ اللہ کے پیغمبر محسن ثانیت صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں کے محسن، غریبوں کے ہمدرد، سب کو خوشیاں عطا کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً آپ فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، ابھی تو راستے میں تم بہت ہی غم کی کیفیت میں تھے اور کہہ رہے تھے میری آنکھ میں بہت شدت کی درد ہے، لیکن کھجوریں تو تم تو کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہو، کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہو، کبھی یہاں سے اٹھا رہے ہو اور خوب مزے سے کھا رہے ہو، کیا درد نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو پر اور اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، درد آنکھ میں ہے، منہ میں درد نہیں ہے، لہٰذا ہم تو کھجور منہ سے اور دانتوں سے کھا رہے ہیں، آنکھ سے نہیں کھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کھانے میں کوئی تکلیف نہیں، صرف دیکھنے میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر آپ مسکرائیں، آپ تبسم فرمائیں، آپ کو دیکھ کر کے صحابہ بھی ہنسیں، ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس واقعے سے یہ ہم سب کو تعلیم اور روشنی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم کی کیفیت میں رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہنسی خوشی کی وہ سارے راستے ہم سب کو دیا ہے، لیکن جائز طریقہ۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ میں کبھی کبھی ایک مدینے کو صحابی کو بلاتے تھے جو دل لگی کی کیفیتیں جائز طریقے سے لوگوں کو کہتے اور ہنساتے تھے، لہذا کبھی کبھی اس کو آپ چھیڑا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے صحابہ میں ایک بشاشت کی کیفیت پیدا ہو۔ لہذا یہ ساری شکلیں جائز ہے، ساری شکلیں اور ساری یہ تربیت ہم سب کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن آج ہم نے تو گندے ماحول میں چلے گئے، ہم لوگ تو مغربی دنیا کے دلدادہ بن گئے، ہم تو گانے، ناچنے، کودنے، تھرکنے والوں کو پسند کر لیا، ان کے طریقے کو اختیار کر لیا اور فیشن پرستی کے اس دلدادے میں آ گئے کہ آنکھ جب کھلتی ہے اس وقت بھی گناہ میں، آنکھ بند ہوتی ہے تو اس وقت بھی گناہ میں، گھر سے لے کر کے باہر ہم گناہ کے لہو و لعب میں ہم پڑے رہ جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، ہم آخرت کو بھلا دیتے ہیں، نمازوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا حکم فرمایا۔ دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیے، دین کی محفل و مجلس اور خصوصاً قرآن کی محفل و مجلس یہ بہت ہی اعلیٰ مجلس ہے، اگرچہ اس میں پھیکی کیفیت ہم کو اور آپ کو نظر آتی ہے، یہاں پر میں کوئی چمک دمک کی کیفیت نہیں نظر آتی ہے، قرآن پڑھنے والے بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کا عرش پر ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ مولوی اور علماء کی محفلیں اگرچہ تعداد کے اعتبار سے بڑی کم ہوتی ہے اور وہاں پر بہت ہی سیدھی سادگی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن فرشتے اس کو اپنی رحمت کی چادروں سے ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کا مقام تو آخرت میں ملے گا، آخرت میں سمجھ میں بات آئے گی۔ ہاں، یہاں قوالیاں، یہاں مشاعرے، یہاں ناچ گانے، طبلے بازیاں، ہوڑ ہنگامے، اس کو آج مسلمان خوب پسند کر رہا ہے۔ ایسی محفلوں کو ایک لمحوں میں بہت ہی کامیاب بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کل مرنا ہے اور ان محفلوں کی سزا بھگتنا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اتنا فیشن پرست نہ بن جائیے، اتنے دل دادا مت بن جائیے، اتنا ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت قبر بھلا مت دیجیے میرے بھائیو بزرگوں، ورنہ بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج ہم اسی لیے ایک بہت مسلمانوں کا خصوصاً مالدار طبقوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، گھروں میں کھیل کود کی چیزوں کا خریدنا، بچوں کو لا کر کے دینا، اس کو اس کیفیت میں لگائے رکھنا، اس پر ایک بڑا سرمایہ اور دولت صرف کرنا، ایسا ایک فیشن بن گیا، مزاج بن گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس میں بڑے کامیاب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے بہت ہی نقصان ہے پیسے کا، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ پتہ نہیں ہم کس خواب میں ہیں اور کس زندگی میں ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ماں بہنوں، ہوش میں آئیے، ایسی چیزوں کو خریدنے سے، ایسی محفلوں میں شامل ہونے سے، ایسے فیشن پرستی کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، ورنہ قبر تو اندھیرے
اندھیری کوٹری ہے جہاں کوئی روشنی ایمان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے بچیے، ورنہ آج تو شوقین، فیشن پرستی، ایسی چیزوں کو خریدنا، نمائش کرنا ہم سب کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ جب خریداری پر آتے ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، ملے تھے، گیا تھا ان کے ہاں، دیکھا ان کے گھر کے باہر اتنی لمبی ایک ساکٹ ہے، اس میں سینکڑوں چپل جوتے کی ایک بھرمار ہے۔ جب ان سے پوچھا آپ کتنے لوگ ہو گھر میں، بتاتے 3-4 لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنے جوتے چپل یہ ساری چیزیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر میں کم سے کم 50 افراد ہوں گے آپ کے یہاں۔ کہا کہ نہیں، بس یہ ہم ہی لوگوں کے چپل جوتے ہیں، الگ الگ دینوں کے، الگ الگ محفلوں کے، الگ الگ تقاضوں کے، سب کے ہیں، 10 15 20 جوڑیاں ہیں لوگوں کے ایک ایک کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم چپل جوتیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آج ایسی چیزوں میں مسلمان پڑ گیا ہے، ایسی چیزوں کی خریداری میں لگ گیا ہے۔ یا آج تو دکانیں بند ہے، صبر کی گھوٹ پی پی کر کے ہیں مسلمان، ماں بہنیں، عورتیں، ورنہ نہ ان کو رمضان کی فکر، نہ شب قدر کی فکر، نہ تاقراتوں کی فکر، نہ مرنے کی فکر، وہ ہر دین کے، ہر نئی عیدوں کی ایک الگ الگ چیزیں۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہے ایسے مسلمان ماں بہنوں اور بھائیوں بزرگوں پر۔ کیا یہ چپل جوتے، یہ کپڑے رنگ و برنگ، دین، مہینے، سال، ہر جگہ کے الگ الگ، کیا بھول گئے 5 گز کی کفن کے کپڑے کو؟ کیا چپلوں کے ساتھ قبر میں ڈالے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، خالی پیر لاؤں گا، چند کپڑوں کے ٹکڑوں میں لاؤں گا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی چپل نہیں ہوگی، فرادا، پیدل، بالکل خالی کہا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ایسی چیزوں کی خریداری میں ہرگز نہ لگیے، اپنی نہ دولت برباد کیجیے، نہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو برباد کیجیے، بلکہ یاد کیجیے آخرت کو، ورنہ کہیں اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے باعث مصیبت اور پریشانی نہ بن جائے۔ دوسری بات، کبھی قرآن کی محفلوں کو، قرآن کی مجلسوں کو، علماء کی مجلسوں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیے، اس میں بیٹھنے والوں کو کبھی آپ اپنی نگاہوں سے کمتر نہ سمجھیے، اس کو کسی طرح سے رسوا نہ سمجھیے، اور یہ نہ سمجھیے کہ ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، بس ان کا کام ہے اس طرح کا کرنا۔ یاد رکھیے، سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین محفل اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ قرآن کریم کی محفل و مجلس ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، ذلیل سمجھنے والے خود ذلیل ہو جاتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں پر اللہ کی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں منع فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا۔ مذاق بھی لوگ اڑاتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں، مولویوں کی یہ حال ہے، مدرسوں کا یہ حال ہے، اس کی کیفیت یہ، ان کو کوئی سلیقہ نہیں، ان کو کوئی تہذیب نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے، ایسی زبان کبھی بھی کوئی استعمال نہ کریں، کبھی نہیں استعمال کریں۔ آج یقیناً قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے محفل و مجلس والوں کے لیے رنگ و برنگ، چمک دمک دنیا کی کیفیتیں نہیں ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے، اور اسی سے ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں ہم سب کو اسی سے عزتیں ملتی ہے۔ اگر اس کو حقیر و ذلیل سمجھیں گے اور جب مسلمان سمجھنے لگیں تو یاد رکھیے، پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کی بنیاد پر فرمایا تھا، جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا، اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کے لے لیا جائے گا، اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جانے لگے گا، اور جب علم دین کو دنیا کی طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے گا، اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے، اور مسجدوں میں شور و غل کی کیفیت پیدا کرنے لگے، اور
لوگ قبیلے کے سردار فاسق بدکار بن جائے، اور جب قوم کے سردار ان میں ارذل بدترین آدمی ہو جائے، اور جب شریر آدمیوں کی عزت اور ان کے شر کے خوف سے اس کی عزتیں کی جانے لگے، اور جب گانے والی عورتوں اور باجوں گاجوں کا رواج عام ہو جائے، یعنی گھر گھر اس کو لوگ خریدنے لگے، لوگ اپنے لیے شوق کی چیز بنا لے، اپنی پہچان کی چیز بنا لے، اور عورتیں گانے والوں سے اس کی کیفیت بدل کر کے اپنے دلوں میں بسانے لگے، یہ ساری چیزیں آگے فرمایا، اور جب شرابیں پی جانے لگی، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، یعنی پہلے نیک لوگ علماء ہو یا کوئی بھی ہو اس کو برا بھلا کہنے لگے، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں وہ مولوی کچھ نہیں کیا، وہ عالم کچھ نہیں کیا، میرے بڑوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ کچھ میرے لیے کر کے نہیں گئے، بس ان کو نماز روٹی ٹوپی مسواک پہ پیچھے پڑ کر کے اپنی زندگی برباد کر دیے۔ آج خاندان کے لوگ ایسے اپنے بڑوں کے لیے زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب لوگ اس طرح لعنتیں کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین کا خسف یعنی دھس جانے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا یعنی شکل بدل جانے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد تیرے پاس آتے رہیں گے، سامنے ہوں گے، جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے، اسی طرح فتنے، قیامت کے اثرات، مصیبتیں یکے بعد دیگرے آنے لگیں گے، اور اس وقت وہ دانے جس طرح سے بکھر جاتے ہیں اس طرح یہ فتنے بکھر جائیں گے، مصیبتیں بکھر جائیں گی۔ کب؟ جب یہ سارے کام یہ امت کرنے لگے گی، جس کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہ کسی دنیا دار، کسی فیشن پرست یا کسی قوالی گانے والے یا مشاعرے میں مشاعرہ شاعری پڑھنے والے یا اس طرح کے کوئی ناول اور گانے لکھنے والے کی بات نہیں، یہ ہم سب کے آقا، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں آج ہم سب کو عزتیں ملی ہے، جس کے صدقے میں آج ہمیں روزی اللہ دے رہا ہے، جس کے صدقے میں آج ہم اذان کے کلمات سن رہے ہیں، اس پیارے لاڈلے رسول اللہ کا فرمان ہے، لہذا ڈریے آج وہ ساری کیفیتیں ہیں، کھیل کود تماشے، آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے اور راتوں میں بھی کتنے لوگ کھیل کود کے ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، کھیل کود کے تماشے بنائے ہوئے ہیں، کتنے اپنے اوقات کو برباد کیے ہوئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، سمجھنے والا نہیں، سب کی پکڑ اور گرفت ہوگی۔ اس لیے اللہ فرما اولئک لہم عذاب مہین۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، رات طاق کی شروع ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آخری عشرہ ہے، مغفرت اپنے رب سے کرا لیجئے، اللہ سے دوستی کر لیجئے، ابھی موقع اللہ نے دیا ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی موقع ہے، قرآن ابھی صحیح سے اور آسانی سے چھو پڑھ لے رہے ہیں، گھر میں تسبیح کے دانے ابھی ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا اس کے چھونے پر بھی کہیں پابندی نہ ہو جائے، مشکل کی گھڑی نہ آ جائے، اس لیے دوستی کر لیجئے، ابھی اللہ چاہ رہا ہے، موقع دیا ہے۔ رمضان کی یہ بابرکت مہینہ، طاق راتوں کی یہ خوبصورت برکت کی راتیں میرے بھائیو بزرگوں، جس کی تلاش کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جستجو کرتے تھے، اور صحابہ اس کے پیچھے حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے بڑے مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ راتوں میں اپنے رب کو منا لو، دوستی کر لو میرے بھائیو بزرگوں، ورنہ ایک وقت آئے گا ترس جائیں گے ہم لوگ۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ جب ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو بہلول، وقت کا درویش کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اس لیے رو رہا ہوں، میرا اللہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے غافل ہیں، ذرا ان سے میری ابھی دوستی کرا دو، میں ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ مغفرت چاہیں گے کر دوں گا، اگر یہ مجھ سے دوستی کریں گے میں اپنا دوست اور ولی بنا لوں گا۔ اے بہلول کرو، ذرا کرو، میں کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، لیکن لوگ غفلت میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی ذرا موقع ہے،
ابھی تو موقع ہے، کل کریں گے، پھر کریں گے، کل کریں گے، اگلے رمضان میں کریں گے، بعد میں کریں گے، جیسا آج ہم لوگ چاہتے ہیں توبہ ابھی بعد میں کریں گے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی میرے پاس دولت ہے، ابھی میرے پاس سب کچھ ہے، ابھی کیا فرق پڑے گا؟ حضرت شاہ بہلول دانا وقت کا درویش ولی کہا کہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں رہے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کچھ دن گزرا، مہینے گزرے تو قبرستان میں رو رہے تھے کھڑے ہو کر کے۔ لوگوں نے وہاں دیکھا تو پوچھا، ارے درویش یہاں کیوں رو رہا ہے؟ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کل تو بازار میں روتے ہوئے دیکھا تو جواب دیا تھا کہ اللہ دوستی کرنا چاہتا اپنے بندوں سے، لیکن یہ لوگ تیار نہیں ہیں، اس لیے تو رو رہا تھا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو سناٹا ایک وادی ہے، بڑی بولیاں والے من و مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں، یہاں تو خاموش ہی خاموش ہے، یہاں کیوں رو رہا ہے؟ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ نے جواب دیا، جب یہاں آیا تو وہ لوگ یہاں آ کر کے من و مٹی کے نیچے دبے ہوئے آج کہہ رہے ہیں، اے شاہ بہلول ہماری دوستی میرے اللہ سے کرا دو۔ جب میں نے اپنے رب سے کہا، اللہ جس سے تو کل دوستی کرنا چاہ رہا تھا وہ من و مٹی کے نیچے قبر میں ہیں، تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ جب میں نے اللہ کے سامنے ان کی درخواست پیش کی تو وہ کہنے اللہ نے فرمایا، اے بہلول اب نہیں، موقع ختم۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج اللہ چاہ رہا ہے، ایک دن ہم چاہیں گے نہیں ہوگا، اس لیے موقع ہے رمضان مبارک کی آخری عشرہ جو بہت ہی بابرکت اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ اپنے رب کو منا لیجیے، اپنے اللہ کو منا لیجیے، اپنے خالق و مالک کو منا لیجیے، اس سے دوستی کر لیجیے، اور یہ کھیل کود تماشے فیشن پرستی میں اپنی نہ دولت برباد کیجیے، نہ وقت برباد کیجیے، اور نہ اپنی کسی اس طرح سے اپنا نقصان اٹھائیے۔ اس لیے خریداری ایسی چیزوں کی کیجیے جو ہماری اور آپ کی ضرورت زندگی ہو، اس سے زیادہ چیزوں کی نہیں، ورنہ کفن تو پہننا ہے اور ہم سب کے لیے وہ دنیا اور آخرت ضرور ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، کھیل کود تماشے لہو و لعب سے بچ کر کے تھوڑا وقت قرآن کی محفلوں میں، قرآن کی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں، محفلوں میں لگائیے۔ اللہ رب العالمین خوب نوازے گا، اور اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو دنیا آخرت بنا دے گا۔ یہی دعا ہے اور یہی التماس ہے کہ آخری عشرے میں خوب اللہ سے مانگیے اور اللہ سے لو لگائیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ انشاءاللہ حضرت لقمان کی حکمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاحزاب کے سلسلے میں کل ذکر کروں گا، جس میں ہم سب کے لیے بہت ہی نفع بخش باتیں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔